چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارہ سیاسی سودے بازی کے لیے بارگیننگ چپ نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی حکمرانی میں فلسطین ایک لازمی رکن ہے جس پر غزہ کشیدگی کے بعد حکومت کے حوالے سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو شدید ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے وہ جنگ شروع کی ہے جسے انہیں ہرگز شروع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا میں ایک پریس کانفرنس میں اس سوال کے جواب میں کہ سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے ہونے والے مذاکرات میں یوکرین کو کیوں دعوت نہیں دی گئی، یوکرینی صدر کا نام لیے بغیر کہا کہ میں نے آج سنا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دعوت نہیں دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تم 3 سال وہاں تھے، تم 3 سال پہلے معاملہ سمیٹ سکتے تھے، تمہیں یہ معاملہ ہرگز شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تم بہت پہلے ایک معاہدہ کر سکتے تھے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ یوکرین کے پاس جنگ ختم کرنے کا موقع بہت تھا مگر اس نے ترجیح دی کہ جو بائیڈن کی مدد سے جنگ کو جاری رکھے۔ خیال رہے کہ اب امریکی صدر نے امن کی بحالی کے بدلے یوکرین کے 50% معدنی ذخائر تک رسائی کی شرط رکھی ہے۔ ٹرمپ کا یہ جارحانہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ یوکرین اب تک امریکہ کا اتحادی رہا ہے اور امریکہ کی ہی سربراہی میں نیٹو نے یوکرین کو اشتعال دلا کر روس کے ساتھ جنگ کی آگ میں دھکیلا۔ سیاسی مبصرین روس یوکرین جنگ کی بنیادی وجہ نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں۔ فلسطین اور لبنان میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنیوں کے تعاون سے متعدد بے گناہوں کو شہید کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں سے بھی صہیونی قابض فوجیوں کی پسپائی کے بعد اسرائیلی فوجیوں کے وحشیانہ مظالم سامنے آ رہے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے میں فلسطین اور لبنان میں ہزاروں بے گناہ اور نہتے شہریوں کو شہید کیا ہے۔ تازہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے صہیونی حکومت کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت AI کے سافٹ ویئر فراہم کیے جس کے نتیجے میں فلسطین اور لبنان میں عام شہریوں کی شہادتوں میں اضافہ ہوا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ اور لبنان کے رہائشی علاقوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جو دانستہ طور پر جانی نقصانات میں اضافے کا سبب بنا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مائیکروسافٹ اور چیٹ GPT سمیت امریکی AI کمپنیوں نے جاسوسی اور اہداف کی نشاندہی کو بہتر بنانے کے لیے اسرائیل کو جدید ترین AI سافٹ ویئر کی فراہمی میں دگنا اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب مصنوعی ذہانت کو انسانی ذہانت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ ایک نامعلوم اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے اعتراف کیا ہے کہ AI کے ہدف بندی سسٹمز میں بارہا غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں بے گناہ افراد نشانہ بنے۔ اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی AI سسٹم نے ہائی اسکول کے طلباء کو ممکنہ جنگجو قرار دے کر نشانہ بنایا۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں سے صہیونی قابض فوجیوں کی پسپائی کے بعد غاصب حکومت کے وحشیانہ مظالم کے مزید شواہد سامنے آ رہے ہیں۔
جزوی طور پر اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد لبنانی امدادی ٹیموں نے کئی تباہ شدہ علاقوں میں ملبہ ہٹانے کے دوران 23 شہداء کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ تاحال شہداء کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اگرچہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے مطابق صہیونی فوجیوں کو 26 جنوری تک جنوبی لبنان سے مکمل طور پر نکل جانا تھا، لیکن اسرائیل نے اس معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بعض غاصب اسرائیلی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ صہیونی فوج کے کچھ دستے کم از کم 5 اسٹریٹجک سرحدی علاقوں میں موجود ہیں، جس پر بیروت حکام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بارکھان ضلع کی یونین کونسل کے رڑکن کے مقام پر مسلح افراد نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو شناخت کے بعد قتل کر دیا ہے۔ لیویز ذرائع کے مطابق منگل کی شب کوئٹہ سے پنجاب جانے والی مسافر کوچز کو نامعلوم شرپسندوں نے اسلحے کے زور پر روکا اور مسافروں کے شناختی کارڈز چیک کیے۔ اس کے بعد پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو زبردستی اپنے ساتھ اسلحے کے زور پر قریبی پہاڑی سلسلے میں لے جا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مسلح افراد 2 مسافروں کو اپنے ہمراہ بھی لے گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز نے پیچھے آنے والی دیگر مسافر کوچوں کو مختلف مقامات پر روک کر سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بچ جانے والے مسافروں کے مطابق شرپسندوں کی تعداد 10 سے 12 کے قریب تھی اور وہ جدید اسلحے سے لیس تھے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد اس کے بھائی کو دیگر مسافروں کے ہمراہ اتارا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی مسافروں کو موسیٰ خیل کے مقام پر شناخت کے بعد 23 مسافروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئٹہ تفتان شاہراہ پر شناخت کے بعد قتل کیے جانے کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بارکھان ضلع میں 7 معصوم مسافروں کی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاکتوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے پارا چنار علاقے میں اشیاء ضروریہ کی قلت بدستور برقرار ہے اور حکومتی کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پارا چنار میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 142 دن گزر گئے ہیں۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث مقامی باشندے سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 1200 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ علاقے کے سماجی رہنما حاجی علی جواد نے بتایا ہے کہ 1500 طلباء و طالبات اور 2000 کے قریب اوورسیز پاکستانی علاقے میں پھنس گئے ہیں۔ جرگہ ممبر نذیر احمد نے امن معاہدے کے باوجود راستوں کی بندش کو افسوسناک قرار دیا اور محصور عوام کی جان و مال کا تحفظ کیے جانے اور راستوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ دنوں کے دوران امدادی قافلوں پر فائرنگ اور ان کی لوٹ مار کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جس کے بعد انتظامیہ نے قافلوں پر فائرنگ کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبے میں بڑھتی بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں فرقہ واریت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ کرم سے تعلق رکھنے والے 4 انتہائی مطلوب اشتہاری ملزمان کے سر کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں شرپسندوں کے حملوں کے بعد امدادی قافلے کی حفاظت پر مامور 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔